مولانا محمد برکت اللہ وہ انسان کے جو بھارت کے اتہاس کے پہلے پردھان منتری تھے۔ جی ہاں، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں، پہلے پردھان منتری۔ بہت سارے لوگوں کو حیرانی ہو رہی ہوگی کیونکہ پہلے پردھان منتری کے طور پر تو ہم ہمیشہ سے انہی کو جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تو شوق لگا ہوگا کیونکہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پہلے پردھان منتری کیسے ہیں، ہم نے تو بھلا ان کا کبھی نام تک نہیں سنا ہے۔ تو دوستو، یہی تو حالات کا ستم ہے کہ آج مولانا برکت اللہ کا نام کوئی بھی نہیں جانتا ہے، باوجود اس کے کہ ان کی اہمیت اور ان کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر آج بھی کوئی گیانی ٹاپ فریڈم فائٹرز کی لسٹ بنانے بیٹھتا ہے تو اس میں مولانا برکت اللہ کا نام ضرور شامل ہوتا ہے۔ یہ وہی مولانا برکت اللہ ہیں کہ جن کو کسی دور میں انگریزوں کی طرف سے اپنے سب سے بڑے ویرودھی اور سب سے بڑے سوتنتر سینانی کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ انگریزوں کی خفیہ ایجنسی نے جانچ پڑتال کر کے اس دور میں جن چند ایسے لوگوں کی لسٹ بنائی تھی کہ جو ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے، ان میں ایک نام ان کا بھی شامل تھا۔ یہ وہی مولانا برکت اللہ تھے کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی پوری زندگی ہندوستان کے اندر ہندو مسلم ایکتا کو سمرپت کر دی، بلکہ بھارت کی آزادی کے لیے انہوں نے جس لیول پر باہر کے بڑے بڑے دورے کیے، باہر کی بڑی بڑی طاقتوں سے جس طرح سے مدد جٹانے کی کوشش کی، اس طرح کی مثال ہندوستان کی جنگ آزادی کے اتہاس میں نہ تو پہلے اور نہ ہی کبھی بعد میں نظر آتی ہے۔ ویسے دوستو، یہاں پر یہ بات بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی مولانا برکت اللہ کے جو ویسے تو گمنام ہو چکے ہیں، اچانک سے بھارت کی راجنیتی میں نظر آنے لگے۔ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ پر انہی کا نام نظر آنے لگا تھا۔ اور آپ کو زیادہ حیرانی تو اس وقت ہوگی کہ جب آپ یہ جانیں گے کہ آخر بھارت کی راجنیتی میں 100-125 سال کے بعد اچانک سے مولانا برکت اللہ کیوں پرکٹ ہو گئے۔ اور آپ کو زیادہ حیرانی تو اس وقت ہوگی کہ جب آپ یہ جانیں گے کہ 100-125 سال سے اتہاس کے پنوں میں کہیں گم پڑے مولانا برکت اللہ اچانک سے بھارت کی راجنیتی میں نظر کیوں آئے۔ تو دوستو، نظر آنے کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ بھوپال کے اندر موجود ایک مشہور یونیورسٹی ہے کہ جس کو مولانا برکت اللہ یونیورسٹی کے نام سے ہی جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور اب نئی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایک نئے پروپوزل کے ذریعے سے اس یونیورسٹی کے نام بدلنے پر وچار کیا جا رہا ہے۔ مطلب اس یونیورسٹی کو مولانا برکت اللہ یونیورسٹی سے وگدیوی بھوپال یونیورسٹی کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا برکت اللہ کے جو پہلے ہی اتہاس کے پنوں میں کہیں گم ہو چکے ہیں اور ان کے نام سے جڑی ہوئی ایک دو نشانیاں ہی باقی ہیں، ان میں سے بھی ایک چیز مطلب کہ یہ یونیورسٹی کا نام ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں کہیں گم ہو جائے گا۔ تو دوستو، مشہور فریڈم فائٹر مطلب کہ مولانا برکت اللہ کے بڑے بڑے کارناموں کو سمجھنے کے لیے ہم اب ذرا اتہاس کے پنوں کو پلٹتے ہوئے ان کی زندگی پر بھی کچھ نظر ڈال لیتے ہیں۔ ان کا جنم جولائی 1854 میں بھوپال کے علاقے میں ہوا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کیا کرتے تھے۔ ان کے فادر کا ایک معمولی سا بزنس تھا۔ شروعاتی دنوں سے ہی وہ پڑھائی لکھائی میں کافی تیز تھے، بلکہ انہوں نے کافی نام کمایا تھا۔ اسٹارٹنگ کی جو پڑھائی تھی وہ مدرسے میں ہوئی، اس کے بعد وہ ممبئی چلے گئے تھے اور پھر ممبئی سے ڈائریکٹ ہائر ایجوکیشن کے لیے لندن چلے گئے تھے۔ ان کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ یہ ایک دو نہیں بلکہ 7-8 زبانوں پر قابلیت رکھا کرتے تھے، مطلب ان زبانوں کو بول لیا کرتے تھے، جس میں عربی، فارسی، اردو، انگلش، جاپانی اور جرمنی جیسی زبانیں شامل تھیں۔ ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا، مطلب ان کی جو سب سے بڑی قابلیت تھی، وہ انترراشٹریہ کورٹنیتی تھی۔ دوسری زبان میں کہیں تو انٹرنیشنل لیول پر کی جانے والی ڈپلومیسی۔ مولانا برکت اللہ کے سفر کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ جب انہوں نے لندن میں پڑھائی کی تو اس کے بعد پھر وہیں پر ہی پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ لیورپول کے علاقے میں وہ رہا کرتے تھے، مگر اس دور میں وہ اندر ہی اندر برٹش امپائر کے خلاف ایکٹیو بھی ہو چکے تھے۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب آلریڈی خاص طور سے جو لندن شہر تھا وہ تو ہندوستان کے جو سوتنتر سینانی تھے، جو فریڈم فائٹرز تھے، ان کا اڈا بن چکا تھا۔ مولانا برکت اللہ نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا۔ لندن سمیت یو کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے ایسے تمام لوگوں کے بیچ کنیکشن استھاپت کرنا شروع کیا، مطلب ایک ایسا نیٹ ورک بنایا کہ جس سے تمام لوگوں کو ایک ہی جگہ پر یونائٹ کیا جا سکے اور پھر اس حساب سے آگے بڑھا جا سکے۔ اسی دور میں مولانا برکت اللہ نے ایک کتاب بھی لکھی جس کو نام دیا گیا اسلامک ورلڈ کا۔ اس کے اندر مولانا برکت اللہ نے انگریزوں کی کھل کر آلوچنا کی۔ یہ کریٹیسزم اتنے بڑے لیول کا تھا اور اس طرح کا تھا کہ انگریزوں کے فوراً کان کھڑے ہو گئے۔ ان کی خفیہ ایجنسی الرٹ ہو گئی اور فوراً ہی ان لوگوں نے ایکشن لیتے ہوئے مولانا برکت اللہ کو یو کے سے ہی نکال دیا اور ان کو پھر وہاں سے نکل کر امریکہ جانا پڑا۔ یو کے سے امریکہ چلے جانے کے بعد پھر یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے جاپان کا بھی سفر کیا، بلکہ وہ 1901 سے لے کر 1908 اور 9
کے دور تک جاپان میں ہی رہے۔ وہاں پر وہ ٹوکیو وشو ودیالیہ کے ایک پروفیسر تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے دا اسلامک فریٹرنیٹی نام کی ایک پترکہ یعنی کہ جرنل کی استھاپنا بھی کی، جو اردو، انگلش اور جاپانی زبان میں ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں انہوں نے جاپان کے پردھان منتری سے بھی ملاقات کی تاکہ کسی طرح سے جاپان سے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف کوئی مدد لی جا سکے۔ 1905 کے دور میں جب جاپان نے رشیا کو ایک بڑی جنگ میں ہرایا تو اس دور میں اس چیز کا فائدہ اٹھا کر مولانا برکت اللہ نے انٹرنیشنل لیول پر ایک ایشین نیشنلزم کی بھی بنیاد ڈالی، مطلب لوگوں کے دلوں میں ایک اس طرح کی بھاونا کو پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ہم لوگوں کو ایک ایشین ہونے کے ناطے اکٹھا ہو جانا چاہیے اور تمام ویسٹرن کنٹریز کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس منصوبے کے ذریعے سے وہ ہندوستان، چائنا، فلپینز، انڈونیشیا، ٹرکی اور اس طرح کے تمام ایشین علاقوں میں جتنے بھی راشٹروادی موجود تھے ان تمام کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے اپنے دیشوں کی محبت کی خاطر ان تمام لوگوں کا مل کر مقابلہ کریں۔ مولانا برکت اللہ کو اتہاس کے ان چند لوگوں میں گنا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس دور میں ہندو مسلم کو یونائٹ کرنے کی سب سے زیادہ کوششیں کی تھیں۔ انہوں نے جاپان کے اندر ایک بار تو یہ تک کہا تھا کہ اگر ہندو اور مسلمان ہندوستان کے اندر صرف ایک دن کے لیے تمام چیزوں کو بھلا کر یونائٹ ہو جائیں تو انگریزوں کی یہ جو پوری حکومت ہے یہ ایک دن بھی نہیں ٹک پائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا پورا سسٹم، پوری حکومت ٹکی ہی صرف ایک پالیسی پر ہے اور وہ پالیسی ہے بانٹو اور راج کرو۔ لگ بھگ 8-9 سال تک جاپان میں رہنے کے بعد مولانا برکت اللہ امریکہ واپس چلے گئے تھے اور پھر 1913 میں جب امریکہ کے اندر مشہور غدر موومنٹ شروع ہوا، غدر پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، تو اتہاس کے اس مشہور موومنٹ کی بنیاد رکھنے والوں میں نہ صرف مولانا برکت اللہ شامل تھے بلکہ آگے پھر اس کی تمام ایکٹیویٹیز میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ بلکہ غدر پارٹی کی طرف سے یہ ذمہ داری انہی کو دی گئی تھی کہ یہ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں موجود جو بھی اہم بھارتیہ لوگ ہیں ان تمام کو یونائٹ کریں، ان کا پورا نیٹ ورک بنائیں اور پھر اس نیٹ ورک کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف ایک ایسی جنگ، ایک ایسا موومنٹ شروع کیا جائے جس کے ذریعے سے برٹش حکومت کو اوور تھرو کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ یہ ذمہ داری ان کو اسی لیے دی گئی تھی کیونکہ انٹرنیشنل کورٹنیتی کے معاملے میں یا یہ کہیے کہ انٹرنیشنل نیٹ ورک کے معاملے میں اس دور میں ان کے جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس دور کا کوئی بھی ایسا اہم علاقہ یا کوئی بھی دنیا کی ایسی اہم پاور نہیں تھی کہ جہاں پر انہوں نے سفر نہ کیا ہو۔ اسی موومنٹ کے تحت ہی بلکہ یہ کہیے کہ انہی تمام کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے اور موومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ہی کچھ وقت کے بعد مولانا برکت اللہ پھر افغانستان کے علاقے میں بھی پہنچے تھے، جہاں پر اس دور کے افغانستان کے جو شاہ تھے، جو لیڈر تھے، انہوں نے نہ صرف ان کو پناہ دی تھی بلکہ ان کی کافی مدد بھی کی تھی۔ یہیں پر ہی پھر دیکھا گیا کہ پہلی بار 1 دسمبر 1915 کے دن بھارت کی انترم سرکار کا گٹھن ہوا۔ بھارت کی انٹرم گورنمنٹ کے جس کے راشٹرپتی بنائے گئے راجہ مہندر پرتاپ کے جو ایک ہندو راجہ تھے، جبکہ اس کے پردھان منتری بنائے گئے مولانا برکت اللہ۔ اس دور میں بھارت کی بنائی گئی یہ جو پہلی سرکار تھی، پہلی گورنمنٹ تھی، یہ ہندو مسلم یونٹی کا بڑا سمبل تھی۔ سلطنت عثمانیہ مطلب کہ جو آٹومن امپائر تھا اس نے اس گورنمنٹ کو فوراً مانیتا دے دی تھی۔ اس کے علاوہ جو جرمنی تھا اس کے بھی جو حکمران تھے کیسر ولیم II، انہوں نے بھی فوجی مدد کا بھروسہ دیا تھا۔ بعد میں پھر دھیرے دھیرے یہ دیکھا گیا تھا کہ ایشیا میں جتنی بھی ایسی پاورز تھیں کہ جو ویسٹرن پاورز کا وروଧ کیا کرتی تھیں، خاص طور سے برٹش امپائر کے اپوزٹ تھیں، انہوں نے ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی اس کو سمرتھن دینا شروع کر دیا تھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آخر کیوں مولانا برکت اللہ کو ہندوستان کا پہلا پردھان منتری کہا جاتا ہے۔ فی الحال اس گورنمنٹ کے بنانے کے بعد مولانا برکت اللہ نے پھر رشیا کا دورہ بھی کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی دور میں ہی رشیا کے اندر کرانتی آ گئی تھی، لینن گدی پر بیٹھ چکے تھے جو ظاہر ہے ویسٹرن پاورز کے کھلے وروධی تھے۔ تو وہاں پر جا کر مولانا برکت اللہ نے ایک بار پھر سے وہی کوششیں کی تھیں کہ کسی طریقے سے رشیا سے مدد لی جائے اور پھر رشیا کی مدد سے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف کوئی بڑا کھیل کیا جائے۔ مگر یاد رہے کہ یہاں پر ایک اور بھی بڑا معاملہ ہو گیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ 1915 اور 16 کے دور کے آس پاس میں ہی مولانا برکت اللہ اور جو ایک اور عبید اللہ سندھی ہوا کرتے تھے جو ان کی حکومت میں گرہ منتری تھے، ان دونوں نے مل کر محمود الحسن کے جو مکہ میں ہوا کرتے تھے ان کو خفیہ پیغام بھیجے تھے۔ یہ پیغام پیلے ریشمی کپڑوں پر بڑے ہی خفیہ طور پر لکھے گئے تھے اور ان پیغام کو مکہ سے آگے پھر ترکی اور اس کے بعد جرمنی جیسے علاقوں میں جانا تھا، مگر کسی طریقے سے انگریزوں کو اس کی بھنک لگ گئی تھی اور مکہ کے علاقے میں ہی وہ اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس سے پھر ان لوگوں کا وہ پورا بڑا منصوبہ ہی فیل ہو گیا تھا کہ جس کو وہ انگریزوں کے خلاف سلطنت عثمانیہ یا جرمنی جیسی طاقتوں کے ذریعے سے انجام دینے جا رہے تھے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انگریز مولانا برکت اللہ کے پیچھے شروع سے ہی پڑے ہوئے
ہوئے تھے مگر مولانا برکت اللہ اپنے مشن سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے دوران انہوں نے تو یہ تک کوشش کی تھی کہ انگریزوں کی فوج میں جو مسلم فوجی لڑ رہے ہیں یا پھر باقی ہندوستانی فوجی لڑ رہے ہیں وہ کسی طریقے سے انگریزوں کے خلاف ہی بغاوت کر دیں، حالانکہ وہ اس چیز میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اور یہاں پر سب سے اہم چیز کہ جس پر ہمارا دھیان جانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مولانا برکت اللہ جیسے انسان کی جن کی پوری زندگی ہی بھارت کو آزادی دلانے کے مشن میں گزری، جب بھارت آزاد ہوا تو وہ اس دنیا میں موجود نہیں تھے، کیونکہ لگ بھگ 20 سال پہلے ہی مطلب ستمبر 1927 میں ان کی موت ہو چکی تھی۔ اور دھیان دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس فریڈم فائٹر کو اپنی موت بھی اپنی خود کے وطن کی زمین پر نہیں بلکہ امریکہ میں ملی تھی۔ ان کی قبر بھی امریکہ کے اندر ہی موجود ہے اور ان کی قبر کے پتھر پر آج بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ریفارمر آف ماڈرن اسلام اینڈ گریٹ لیڈر آف انڈین نیشنلزم۔ تو دوستو یہ تھی ان مولانا برکت اللہ کی پوری کہانی کہ جو پچھلے کچھ وقت سے ہندوستان میں اس لیے چرچاؤں میں ہیں کیونکہ ان کے نام پر جو یونیورسٹی ہے اس کا نام بدل کر اب کوئی دوسرا نام کیا جا رہا ہے۔ باقی مولانا برکت اللہ کے اتہاس پر یا پھر یہ جو یونیورسٹی والا پورا معاملہ ہے، ان تمام مدعوں پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے وہ کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔